علماء طبقہ معاشرے میں سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ چلیے آج ہم اس کو لاجیکلی سمجھتے ہیں۔ تو السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ علماء کرام معاشرے میں سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ اس کو اس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ علماء کرام کی کچھ جماعتیں مدارس میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں، مسجدوں میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب بہت قلیل سیلری پر، بہت قلیل تنخواہ پہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ علماء کرام جو مدارس میں، مکاتب میں، مسجد میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں، تو اس کی جو تنخواہ کا جو نظام ہوتا ہے وہ کا پورا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام کے ذریعے رکھا ہوا ہے کہ عوام جتنا چندہ دے گی مدارس کو اتنی اچھی تنخواہ مدارس کا اساتذہ کو ملے گی، مسجد کو لوگ چندہ دیں گے اتنی بہترین طریقے سے مسجد کے اماموں کو تنخواہ ملے گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان جگہوں پہ خدمت کرنے والے علماء کرام کی جو تنخواہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا وہ عوام کے اوپر رکھا ہے کہ عوام جتنا چندہ دے گی اتنا اچھا ان کو تنخواہ ملے گا۔ جب اتنا آپ سمجھ گئے کہ ان حضرات کو، ان علماء کرام کو بہترین تنخواہ اس وقت ملے گی جبکہ جتنا زیادہ عوام ان جگہوں پہ ڈونیٹ کرے گی، تو عوام چندہ زیادہ سے زیادہ کس وقت میں دے گی؟ جتنا زیادہ انکم عوام کا ہوگا اتنا زیادہ وہ ڈونیٹ کریں گے، اتنا زیادہ وہ مدارس کو، مکاتب کو، مسجد کو ڈونیٹ کریں گے، جس سے ان علماء کرام کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ مل سکے گی۔ اور اس بات کو علماء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ عوام الناس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوگا، جتنا زیادہ انکم کا ذریعہ ہو، جتنی زیادہ آمدنی ہوگی، اتنا وہ ہم کو ڈونیٹ کریں گے مدارس کو، مکاتب کو، اور ہماری تنخواہ مل سکے گی۔ علماء کرام کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود بھی ہر دوسرے تیسرے جمعہ میں سود کے معاملات کو، سود کے حرام ہونے کو، اس کی اباحت کو ضرور بیان کرتے ہیں۔ الغرض علماء کرام کو جہاں بھی اسٹیج ملتا ہے، بولنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر بے دھڑک اس کی حرمت کو بیان کرتے ہیں، جبکہ علماء کرام کو معلوم ہے کہ عوام الناس کے پاس جس طریقے کا بھی پیسہ جتنا زیادہ آئے گا اتنا زیادہ وہ ڈونیشن کریں گے ہم کو، اور ہماری تنخواہ اتنی ہی فراوانی کے ساتھ ملے گی۔ لیکن تھوڑے پیسے کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے ہیں، اور وہ بے دھڑک سود کے معاملات کو، اس کے حرام ہونے کو بتاتے ہیں۔ سود کے حرام ہونے کے بہت سارے درجے ہیں۔ کم درجہ یہ ہے کہ اگر سود لینے والا، سود دینے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اگر علماء کرام کا طبقہ ضمیر فروش ہوتا، اگر امانت دار نہیں ہوتا، سود کے معاملات کو، حرام ہونے کو بار بار بیان نہیں کرتا تاکہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ جہاں سے بھی کما کے لائے ہم کو ڈونیشن کرے اور ہماری جیب بھرتی رہے، لیکن بخدا کبھی بھی ایک عالم دین ایسا کبھی گوارا نہیں کرتا ہے، بلکہ سود کے ناجائز ہونے کو ہمیشہ بیان کرتا ہے۔ یہ علماء طبقہ کے امانت دار ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہی معاشرے کا امانت دار طبقہ یا علماء کرام اپنے مدرسے کی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے، پورے سال اس کو صحیح سے چلانے کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اس کے معیشت کو اچھا بنانے کے لیے، چندے کی وصولی کے لیے ابھی جگہ بجگہ، شہر جائیں گے، ان لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، تو وہ لوگ اپنی چودراہٹ دکھاتے ہوئے ان علماء کرام کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، بھگائیں گے، کہیں گے جاؤ شام میں آنا، بد اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ خدا کا خوف رکھیے، اور آپ کے پاس آنے والا شخص معمولی نہیں ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے والے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرانے والے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے مسائل کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، کچھ تو اس میں سے امام المنطق والفلسفہ ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے ایسی شخصیت آتی ہے جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں، علم حدیث کے حافظ ہیں، علم حدیث کو پڑھانے والے ہیں۔ ایسی شخصیت آپ کے پاس آتی ہے جنہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو، اتنی قیمتی زندگی کو وقف کر دیا ہوا ہے، تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا عزت و اکرام کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، لیکن افسوس کے معاشرے میں اس کے برعکس اس کا الٹا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها